بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 8 ہے اور علم الصرف، اس میں مفعول۔ اس سے پہلے آپ اس میں فاعل پڑھ چکے ہیں اور اسماء کی بحث چل رہی ہے۔ تو جیسے کام کرنے والا ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے اور جس پر کام کیا جائے وہ مفعول ہوتا ہے، تو اسی طرح مفعول کی بھی، اس میں مفعول کی بھی ایک گردان ہے چھوٹی سی، وہی صیغہ ہے، بس چھوٹا سا فرق ہے۔ تو پڑھتے ہیں، جو لفظ اس آدمی یا چیز کو بتائے جس پر کام واقع ہو اس کو اس میں مفعول کہتے ہیں۔ گردان یہ ہے، تو وہی 6 صیغے ہیں اس کے اندر بھی۔ وہاں پہ فاعل فاعلان فاعلون تھا، یہاں پہ مفعول مفعولان مفعولون، مفعولۃ مفعولتان مفعولات۔ تو یہ یاد کر لیں۔ قاعدہ اس کا یہ ہے کہ جب ماضی سے حرفی ہو تو اس میں مفعول واحد مذکر مفعولون کے وزن پر آئے گا۔ اس کا بھی وہی بات ہے کہ سے حرفی یعنی ثلاثی ہو تو اس کا جو اس میں مفعول آئے گا وہ ہمیشہ مفعولون کے وزن پر آئے گا، جیسے نصر سے منصور، ضرب سے مضروب، سمع سے مسموع۔ اور اگر ماضی 3 حرف سے زائد ہو تو اس میں مفعول مضارع مجہول سے اس طرح بناؤ کہ علامت مضارع کو گرا کر اس کی جگہ میم مضموم لگاؤ اور آخر میں تنوین بڑھا دو، جیسے یکرمو سے مکرمن اور یجتنبو سے مجتنبن۔ تو دیکھیں، یجتنبو سے بس یا کو ہٹایا، علامت مضارع کو ہٹایا، اور مجتنب بنا دیا، میم لگا دیا اس کی جگہ، یتقبلو سے متقبلن۔ اس کے بعد اس کی نظم ہے، اس نظم کو یاد کر لیں، قاعدہ آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اس کے سوالات ہیں۔ مجتنب مستنصر متقبل کی پوری گردان کریں، الفاظ ذیل کے معنی بتائیں۔